باہر نہ آئیں، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں. مطلب جن کو لگ چکی ہے بیماری وہ اپنی جگہوں پر، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں رہیں، اور جو اس سے محفوظ ہیں، دیگر شہروں میں ہیں، باہر ہیں، وہ ان سے آ کے نہ ملیں. تو اسلام تو اس حوالے سے باقاعدہ اس کی تفصیل ہے، احکامات موجود ہیں. اور جہاں تک احتیاطی تدابیر کی بات ہے تو اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے. اگرچہ یعنی حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ لا عدوى ولا طیر ولا حامہ، کہ بیماری لگنا اور کسی کو سفر کی نحوست، تو یہ اس کی اگرچہ کوئی وہ حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ والا معاملہ اس لیے بھی مستثنا ہے کہ اگر ایک مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لگے، تو وہاں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے اس سے رکیں. ایک تو وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے. دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط کیا جائے. تو روحانی اعتبار سے اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، وظائف ہیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح ایک اور دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ حضرت جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی اس حوالے سے تفصیلی ان کا ایک بیان بھی آ چکا ہے اور وہ ان دعاؤں کا بھی ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو اس میں صحت کے اصول جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات کی روح سے آپ اپنے آپ کو وظائف اور دعاؤں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر معانقے اور مصافحہ سے ایک چیز پھیل رہی ہے تو اس صورت میں اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ خواہ مخواہ مصافحہ اور معانقہ نہ کیا جائے. اصل ہے سلام. سلام زبان سے ادا کیا جاتا ہے. اگر ایک آدمی زبان سے سلام کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اور اس وقت تو بالکل نہیں ہے. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوث رکھنا چاہیے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موعظتین ہے، آیت الکرسی ہے کہ جس کا ورد کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسنون دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا صبح اور شام دن میں 3 مرتبہ، تو اس کو اس دن وہ ہر طرح کے آفات و بلیات و بیماریوں سے، عوارض سے اور امراض سے وہ محفوظ اور معمون ہو جائے گا. اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میرے پیارے آقا نبی کریم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں بے حیائی اور گناہ عام ہو جائے تو وہاں مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ملک پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا کے اندر بے حیائی اور جسم پرستی کے بالخصوص ہمارے شہر کراچی بلکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا پچھلے دن خواتین کا دن بنایا میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، تو اس کو ہم نے اسی چیز کو اجاگر کے دینی حوالے سے. تو میرے پیارے آقا نبی کریم کا فرمان ہے کہ گناہ میں بیماری ہے اور استغفار میں شفا. جب میرے پیارے آقا نبی کریم فرما دیا دونوں جہاں کے مالک نے کہ گناہ میں بیماری ہے اور شفا استغفار میں شفا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب نے فرمایا جو جس طرح انہوں نے اس وقت وائرس سے بچنے کا جو اجتماع رکھا ہے، اس طرح پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اجتماعیت ختم کی جا رہی ہے. چاہے طواف بھی روکا گیا اور پوری دنیا سے بڑے بڑے جتنے بھی مراکز ہیں ان سے اجتماع ختم کیے، لیکن اس خوشنصیب میں علماء کرام نے اسلامی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلامی جو ہمارے شرعی معاملہ جس طرح 15 مارچ کو دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ میں دعائے تقریب رکھی گئی اور اس مرض کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام بھی پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ فلسفے کا قائل ہے، اور وبائی صورتحال میں اگر اختلاط اور ہجوم سے بچا جائے تو یہ قطعی غیر شرعی عمل نہیں ہے. کیمرہ مین شہباز یونس کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی.